اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. آج 19ویں تراویح ہو گئی، 23 پارے پورے ہو گئے. سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد مکمل، سورہ زمر کی ابتدائی 3 رکوع، کل 18 رکوع پڑھ گئے ہیں. ان سب کا خلاصے کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. آقائے ولی نعمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی سب سے بڑی شہادت قرآن کریم میں. آپ کا کام دعوت اللہ ہے، اور اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا جو نصیحت قبول کرے گا. اور موت بھی، دوسری زندگی بھی یقینی ہے. ہم نے سب محفوظ کر لیا ہے. فرمایا کہ اس بستی کو یاد کرو جہاں کئی رسول آئے مگر وہاں کے لوگ تمام رسولوں کو جھٹلاتے رہے. نبی کا کام صرف اللہ کے احکامات پہنچانا ہے. ہر دور میں اہل باطل نے نحوست اور بدبختی کو اہل حق کی طرف منسوب کرنے کی غلط کوشش. قوموں اور رسولوں کے درمیان بیچ بچاؤ کے لیے شہر کے دور دراز علاقوں سے ایک مومن شخص آیا مگر قوم نے اس کی ایک نہیں سنی. آخر اسے شہید کر دیا. اللہ نے اسے جنت کا داخلہ دے دیا. وہاں انعامات الہی دیکھ کر کہنے لگا کاش میری قوم کو میری اس حالت کا پتہ ہوتا. مگر وہ ایمان نہیں لائی. بس عذاب الہی کے ایک جھٹکے سے اس قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اور نافرمانوں کا ایسے ہی انجام ہوتا ہے. اس سورہ صافات کے پہلے رکوع میں فرشتوں کی قسم، ستاروں کی قسم کا تذکرہ ہے. موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل ہیں. دوسرے رکوع میں فرمایا حکم ہوگا کہ مشرکوں کو میں ان کے معبودوں کے جمع کرو اور ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو. سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوں گے، وہ جہنم رسید ہوں گے. اللہ کے مخلص بندوں کا کیا کہنا، وہ عیش و عشرت میں ہوں گے. ان کی وہاں مجلسیں ہوں گی. وہ اپنی گفتگو میں دنیا کے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی ذکر کیا کریں گے. مومنین جنت سے جھانک کر ان نافرمانوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو چیخ پڑیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. اس برے انجام سے اللہ نے بچا لیا. فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور واقعہ قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے فرزند اسماعیل سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے کہا ابا جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا فوراً اس کو پورا کیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. جب وہ دونوں باپ بیٹے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے سر تسلیم جھکا دیا. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا. بس ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. پھر چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے. الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہے. ان کی قوم بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی. پھر حضرت لوط علیہ السلام ان کی تباہ شدہ قوم کا ذکر ہے. یونس علیہ السلام اور مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی طوفان میں گر گئی، پورا ڈالا گیا. اتفاقاً حضرت یونس کا نام نکلا. وہ دریا میں کود گئے. مچھلی نے ان کو نگل لیا. اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پھر ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا. وہ بہت بیمار اور کمزور تھے. ان پر کدو کی بیل کا سایہ کر دیا اور 1,00,000 سے زائد انسانوں کے لیے ان کو رسول بنایا. حضرت یونس کی قوم کی دیگر تفصیلات اور اس کے ساتھ فرشتوں کے اور جنات کا ذکر ہے. فرشتوں اور جنوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اختیار تو تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے. جنات اپن سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. آج بھی اللہ نے ہر انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ کسی بڑے سے بڑے جن کے پاس بھی وہ طاقت نہیں. وہ طاقت کیا ہے؟ اپن کی آنکھ کی پتلی میں. جب تک اپن کی آنکھ سے آنکھ جنات سے ملی رہے گی، جنات کی تمام طاقتیں اپنے پاس آ جاتی ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی نظر بچ جائے. اگر وہ سانپ بن کے آ گیا تو اگر آپ کی نظر سے نظر بن گئی سانپ بنا رہے گا. کتا بن گیا تو کتا ہی رہے گا. بچہ بن گیا تو بچہ ہی رہے گا.
بدل نہیں سکتے. وہ کوشش کرے گا آپ کو ڈرا جھپکا کے کہ آپ کی نظر بدل جائے اور پھر وہ فوراً اپنی حالت بدل لے گا. سورہ سواد کے پہلے حکم فرمایا قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرپور ہے. قرآن سنانے والے کو کافروں نے جادوگر اور جھوٹا کہا. توحید کی بات پر ان کو تعجب ہوا. نبیوں سے مقابلہ ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. اس وقت میں نبیوں کی بات تھی. اب نبیوں کے جو نائبین ہیں ان سے جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے ہم قوم ہوں یا غیر قوم کے لوگ. حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ پرندے بھی صبح شام اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے. فرمایا نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے. یہ برکت والی کتاب ہے. ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، عقل مند نصیحت حاصل کریں. حضرت سلیمان کے واقعات اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی تھی جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملی. چوتھے رکوع میں ایوب علیہ السلام کے واقعات، ان کی بیماری کا ذکر، ان کی دعا، اللہ کی طرف سے قبولیت اور شفا اور صحت کا سامان. اللہ ان کے صبر کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بہترین بندے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت الیاس، حضرت داؤد، حضرت ذوالکفل، ان تمام کا ذکر ہے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور تذکرے کے ساتھ جنت کی باہمی بات چیت کا بھی اعلان ہے. اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ وہ خطرناک وقت سے آگاہ کر دے، کیونکہ قیامت بڑی زبردست چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، شیطان کے راز درگاہ ہونے کا ذکر، اللہ سے اس کی گفتگو اور قیامت تک کی مہلت اور جہنم کا اعلان ہے. اس کے بعد سورہ زمر کے پہلے رکوع میں فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں زندگی کا بندوبست ہے، اس کا بتایا ہوا دین اللہ کے یہاں مقبول ہے. جس نے انکار کیا اس کو راستہ نہیں مل سکتا. اللہ خالق اور مالک ہے. کائنات کا نظام اس کی مرضی سے چل رہا ہے. تمام انسانوں کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے. جانوروں میں 8 نر مادہ ہیں جو انسانوں کے زیادہ کام آتے ہیں، اور خود انسان کی تخلیق 3 اندھیریوں میں کی ہے. ایک تاریکی پیٹ کی، دوسری تاریکی ماں پیٹ میں رحم ہوتا ہے جب بچہ ٹھہرتا اس کی، اور تیسری تاریکی وہ جھلی جو بچے کے جسم پر لپٹی ہوتی ہے. یہ سب کی سب اللہ کی کاریگری ہے. بس قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو جیسا کرے گا ویسا ہی نتیجہ پائے گا. علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے، اور نیکی پر چلنے والوں کے لیے تو ہمیشہ کی راحت ہے. جو حسن و خوبی کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ اور وہی عقل مند ہیں. عقل مندوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. تیسرے رکوع میں فرمایا اسلام کی توفیق اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کو اسلام کو قبول کروا لیتا ہے. اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف کی آئی ہوئی روشنی میں ہے. اللہ نے سب سے بہتر کلام قرآن اتارا. دنیا میں قرآن سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا ڈر رکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جسم کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک پڑتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اس کے ذریعے جس کتاب کو چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اس قرآن سے تو ہر بات اچھی طرح بیان کی ہے. آخرت اور موت تو سب آنی جانی چیز ہے اور سب کو آئے گی. آخر موت تو سب کو آئے گی اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم خالی اس کو بس پڑھ لیں سن لیں اور کوئی دکان کھولنا ہے تو برکت کے لیے پڑھوا دیں. کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم اس کو جناب مغفرت کے لیے کروا دیں. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے اپنے بھینس گائے کچھ خریدتے. گائے کے لیے خریدتے دودھ کے لیے، مکھن کے لیے، لیکن گوبر فری میں آ جاتا. تو دنیا کی چیزیں تو اس کے ساتھ فری میں آ جاتی. اصل چیز تو اس کی یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس قرآن کو اتارنے کی کوشش کریں. قرآن میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. ہماری قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی زیادتی رہ گئی ہو. آپ آگے چل کر وہ آیت سنیں گے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ، یا گزر گئی کیا، اِنَّا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، گزر چکی ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل کر دیا، اب قیامت تک اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے۔ اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا اللہ نے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی کہ اللہ نے اپنا کلام دنیا میں بھیج دیا اور اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے بڑی نعمت، دیکھو اپن کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کرتے تو جتاتے نہیں پھرتے کہ ہم نے تیرے ساتھ فلانے وقت میں ایسا کام کیا تھا، چھپاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کتنے اپن پہ احسان کیے۔ دیکھو سانس ہے، 1 منٹ کو اگر رک جائے تو مر جائے۔ دیکھو ذرا سی آکسیجن ہی چلی جاتی ہے، آج کل یہ کورونا میں کیا ہو رہا ہے، سانس چلی جاتی ہے، سانس گھٹتی ہے، آدمی اللہ کی چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو ابھی وہ بتا رہے تھے ہماری بھاوت کے لیے، شعیب خان ہمارے بھتیجے بھانجے ستخنی والے شعیب، یہ وکیل چلے گا ماموں 250-300 روپے والا آکسیجن کا سلنڈر وہ 2000 روپیے میں لیا، 2000۔ ہم تو بڑی حیرت میں آئے، وہ ان کو دفن کر کے ہم آئے تھے، وہ ان کی بچی بیچاری، ان کو دفن کر کے آئے تھے، وہ ایک صاحب کی خیریت پوچھنے کے لیے رکے۔ وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک وقت میں یہاں پہ ہمارے بھتیجے بھانجے رہے تھے، مولوی طاہر یہاں پہ رہتے تھے عمر مکان میں، تو وہ مولوی طاہر صاحب جو تھے وہ ان کے بھائی بیمار ہو گئے، 2 بھائی 3 بھائی بیمار ہوئے بیچارے کو، تو وہ ان کو ہم نے پوچھا خیریت کیا بات ہے، کہ صاحب ایسی پوزیشن ہو رہی تھی کہ اگر 50,000 میں بھی آکسیجن ملتا تو ہم لے لیتے۔ اب اس سے انداز لگا لو کہ آکسیجن جو اپن کی ہوا کے ذریعے آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر کیا اللہ نے کبھی کہا کہ میں نے اتنا تم پر احسان کیا، تمہیں اتنی ہوا دی؟ کتنا عام کر دیا ہوا، یہ پانی کتنا سستا ہے، کتنا عام کر دیا اللہ نے، ہم نے پانی بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ نے جب انعام اپن کو احسان جتایا تو کیا جتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے مسلمانوں پر، انسانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے بڑی نعمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، پیڑ پودوں کے لیے بھی رحمت ہے، پتھر اور درختوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس نبی کو اللہ نے اپن کے پاس بھیج دیا، اور اپن پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اپن سب کو اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ اچھا ایمانداروں سے بتاؤ، اپن نے کسی نے اپنی اماں کے پیٹ میں یہ اللہ نے سکھا تھا کہ ہمیں مسلمان پیدا کرنا؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس نے احسان کیا اپن کے اوپر کہ اپن کو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، ورنہ پتہ نہیں اپن کالی دیوی کے پیچھے سر جھکا رہے ہوتے، ماں مائی پہ سر ٹیک رہے ہوتے، گنیش جی مہاراج کی پوجا کر رہے ہوتے، اللہ جانے کیا کر رہے ہوتے، اپن کس جگہ ہوتے، کس مندر میں ہوتے۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپن کو اسلام کی توفیق دی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے اس مقدس مہینے میں عبادت کی توفیق دے دی، پھر ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی بھی توفیق دے دی۔ یہ سب اس کے انعامات اور احسانات ہیں، مانو تو دیو تبھی تو پتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے، چائے